الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں توبہ کے موضوع پر ہم نے کلام کا آغاز کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ شرعی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انداز سے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض ایسے احکام ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مال سے تعلق رکھتے ہیں، بعض ہماری معاشرتی زندگی سے، اور بعض کا تعلق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق سے اس انداز سے ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کوتاہی کا تدارک ہو جائے۔ اگر ہم اس کوتاہی کو نہ ختم کریں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں گناہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب ہم کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تو پھر اس کے مضر اثرات موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ سخت اور بری موت بعض اوقات آتی ہے، عذابات قبر کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر میدان محشر میں خوف، ڈر، ذلت، رسوائی، بے عزتی، یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کفار کے ساتھ تو کنفرم ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ حساب لیتا تو پھر بھی بہت بڑی امید تھی کہ وہ رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ مظلوم جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ظالم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی کے حق میں نجات کا پروانہ جاری کر دے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے لفظ کہا، کہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ پہلے مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا، پھر ظالم نجات پا سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر توبہ نہ ہو، اگر اس کے جو لوازمات ہیں انہیں انسان دنیا میں اختیار نہ کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ بروز قیامت کوئی مظلوم ہماری نیکیاں نکال کر جنت میں چلا جائے اور ہم اپنے کثیر نیکیوں کو گنوا کر، اور وہ نیکیاں جنہیں دنیا میں بڑی محنت سے ہم نے کمایا تھا، جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب بنی اسرائیل وغیرہ ہوا کرتے تھے، ان میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کی توبہ تو قبول ہوتی تھی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے سزا پاتے تھے، اور سزا پانے کے بعد پھر ان کی توبہ مقبول ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک انعام مقرر فرما دیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص نفسانی تقاضے کے تابع ہو کر زمین سے آسمان تک تمام ایریا کو گناہوں سے بھر دے، وہ بھی گناہ کبیرہ سے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی صغیرہ، کبیرہ، ظاہری، باطنی، چھوٹے بڑے جو مخلوق کے سامنے کیے، جو تنہائی کے اندر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کی کچھ شرائط، کچھ قیودات ہوتی ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے تب انسان صحیح چیز کو حاصل کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی خاص کوئی فن ہے، کوئی خاص ایک شعبے میں آپ کو ترقی کرنی ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو مخصوص کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ایگزام دینا ہوگا، پھر کہیں جا کے آپ کو سرٹیفکیٹس وغیرہ ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی مقبولیت کے بعد گناہوں کے کفارے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ آدمی انہیں پورا کرے گا تو گناہ بخش دیا جائے گا، پورا نہ کرے تو قابل گرفت ہوگا۔ اور وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 3 شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو،
اسی پر توبہ ہوگی، جو کیا ہی نہیں اس پر توبہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ ندامت اور شرم کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں اور خالی رسمی طور پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، اور پھر ہنس رہے ہیں، مذاق، ہنسی مذاق، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر انسان نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنے گناہ کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لاتا، ابھی اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی نہیں کرتا، کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس ندامت اور حقیقی شرمندگی کے جواب میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے وہ گناہ پہلے کیا ہو، دوسرا اسے چھوڑنے کا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب یہ تین شرائط مجتمع ہوں گی تو انسان کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے تمام سابقہ زندگی کے گناہوں کی اجتماعی توبہ کر سکتا ہے؟ مثلا کسی نے زنا کیا ہے، کسی کا مال دبایا تھا، کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، کچھ روزے اس نے نہیں رکھے تھے، اسی طرح زبان سے کچھ گالیاں وغیرہ نکل گئی تھیں، کسی کو روحانی اور جسمانی تکلیف پہنچا دی تھی، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے مجھ سے گناہ ہوئے سب پہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے؟ تو اس میں اختلاف ہے، اور اکابرین اس باب میں مختلف ہیں۔ تو یوں تو ہے کہ اگر تمام گناہوں پر بخشش اور مغفرت مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دے اور میری مغفرت فرما دے، یہ تو اجتماعی طور پہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ توبہ کا آتا ہے تو پھر ہمیں پرٹیکولر ایک ایک گناہ کو ذہن میں لانا چاہیے اور پھر اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر بہت سارے، مثال کے طور پہ بد نگاہی ہے تو ایک دن میں سینکڑوں بار، اور ایک ہفتے میں ہزاروں بار، اور سابقہ زندگی میں لاکھوں بار ہو چکی ہوگی، تو اس پر ہم ایک دفعہ توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شعبہ ہے بد نگاہی کا۔ اس پہ آئندہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں ارادہ آدمی کر رہا ہے کہ اب آئندہ کبھی بد نگاہی نہیں کروں گا، اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بھروں گا، اور وہ خوف کی وجہ سے اور شرمندہ ہو کے ایسا ارادہ کرتا ہے، تو سابقہ جتنی بھی بد نگاہیاں ہیں سب کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسی نماز قضا کرنا، تمام جتنی نمازیں قضا ہوئیں ان کے اوپر توبہ، اور روزے قضا ہوئے ان پر توبہ، زبان کے جو گناہ ہیں ان میں مختلف نوعیتیں، غیبت پر علیحدہ، چغلی پر علیحدہ، اب سینکڑوں چغلیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں غیبتیں کی ہوتی ہیں، لیکن ان سینکڑوں پر ایک توبہ ہو سکتی ہے کیونکہ شعبہ ایک ہے، نوعیت گناہ کی ایک ہے۔ اس طریقے سے انسان توبہ کر سکتا ہے۔ اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ پہلے کچھ فضیلتیں توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ پچھلے پروگرام میں بخاری و مسلم کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر اس کو پالے۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان میں یعنی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو اور پھر اچانک اس کی سواری چھوٹ کر بھاگ جائے، جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہو۔ اب وہ شخص مایوسی کی حالت میں ایک درخت کے پاس آ کے اس کے سائے میں لیٹ جائے، اور اسی حالت مایوسی میں کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، تو وہ اس کی لگام یا مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسرت میں یوں کہہ دے، جوش میں ایکسائٹڈ ہو جائے بہت زیادہ، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں یعنی انتہائی خوشی میں بھول جائے، غلطی سے الٹا جملہ کہہ دے، تو یعنی بہت زیادہ شدید خوشی، اس میں انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور ذہن میں جملے مرتب نہیں ہو پاتے، جو کہنا چاہتے ہیں اس کا برعکس زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مسرت اور خوشی کی زیادتی کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، یہ پچھلے پروگرام کی لاسٹ میں نے ذکر کی تھی، تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی
نہ ہمارے گناہ سے کوئی اثر قبول کرتا ہے، نہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو مجھے ہوگا، ہماری آخرت بہتر بنے گی، اس کے انعامات ہم لیں گے اور بینیفٹس ہمیں حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہے، اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی؟ اس کے لاکھوں ہزار اور کروڑوں بندے، اس کی مخلوق جیسے چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، بیکٹیریاز اربوں خربوں کی تعداد میں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ہیں، پھر جنات ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لاکھوں انسان کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بگاڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہاں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی انعام ملتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا غرض، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اس کے باوجود جب ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے، گناہ بھی اس نے کیے تھے، اگر توبہ کرے گا تو فائدہ بھی یہ پائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ کیسا تعلق ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا اپنے بندے کے فوائد سے اور اپنے بندے کے گناہوں، شیاطین اور نفوس سے آزاد ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نے خوشی کا تصور آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ہمارا دل کھل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انعام دینے کا ارادہ اسی کو خوشی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدید اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کا اثر قبول کرتا ہے، کیونکہ خوش ہونا وقتی عارضی طور پہ خوش ہونا یا عارضی طور پہ غم جو ابھی پیدا ہوا ہو، یہ اتنی سی بات ہے کسی شے کا اثر قبول کر کے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پاک و صاف ہے۔ لیکن اللہ کو یہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ارادہ فرما لیا کہ جب کوئی اس کا بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو محبوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی توبہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بندے کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے خوشی سے تعبیر فرمایا۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اس کا بندہ گناہوں سے جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانا ہے، اس کے دشمن نفس کا کہنا مانا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے، اسے انعامات دیتے اور تسلسل کے ساتھ دیتے چلے جاتے، اور پھر ہمیں ظاہر ہوتا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی بات مان رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ہم سے ایک بغاوت کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے، غداری کر رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے تاثرات کیا ہوتے؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اگر شرمندہ ہو کے ہماری طرف آتا تو ہم کہتے کہ نہیں بھائی اب تم اعتبار کے قابل نہیں رہے، جاؤ یہاں سے، اب ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں، اور اسی سے اللہ کی بے نیازی سمجھ میں آتی ہے، اور اسی سے میری اس بات کی کوئی بھی تائید حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کی دلیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرتا تو توبہ سے پہلے بندہ گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ایک معاذ اللہ برا اثر چھوڑتا تو شاید ہمیشہ یہ برا اثر زائل نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن کوئی شرک کرے، کفر کرے اور بڑے بڑے گناہ کرے، لیکن جب بندہ کامل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ، اور یہ خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہن جو کثرت گناہ کے بعد، جس سے بہت سی خواتین ہوتی ہیں جان بوجھ کر یا بیچاری مجبوریوں کے اندر بہت ہی ایسے خراب اور گھناؤنے قسم کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں اور ایسی دلدل میں گر جاتی ہیں کہ پھر وہاں سے نکلا نہیں جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے نوجوان گندی عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہیں، گناہگار ہیں، روزانہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس کو معاشرے میں انتہائی بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے شراب نوشی ہے یا معاذ اللہ زنا وغیرہ ہے یا اور چوری ہے، ڈاکہ ہے۔ تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ انسان کے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم انسان کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کریں، بہت زیادہ بغاوت کریں، کوئی ہمارا باس ہو اس کے خلاف بہت زیادہ جائیں، تو پھر ہمیں امید نہیں ہوتی کہ اب یہ راضی ہوگا، بلکہ اپنے کرتوت اور کارناموں کی روشنی میں ہمیں نتیجہ یہی نکلتا نظر آتا ہے کہ اب ہم اس کی نگاہوں سے گر چکے ہیں، اب دوبارہ کبھی مقام عزت حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، جتنے بھی کثیر گناہ کریں اللہ کی طرف مائل ہوں، سچے دل کے ساتھ اچھی پاکیزہ توبہ کریں،
یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے ہی اپنی آغوش میں لیتی ہے جیسے بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا توبہ کرے. تو بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ سے اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ نہ سوچے کہ ایک آدمی گالی پر توبہ کر رہا ہے اور ایک آدمی 70 بار زنا کر چکا ہے اس پر توبہ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے یکساں معاملہ کرتا ہے. اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے 70 بار زنا کیا ہے اس کو دھتکار دیا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت اور مہربانی کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے. اس لیے جو بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، کتنے بھی گناہ ہوں مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہوں پر اصرار نہ کریں، گناہوں پر جم نہ جائیں، گناہوں پر استقامت حاصل نہ کر لیں. تھوڑی دل میں ندامت پیدا کریں، شرمندگی پیدا کریں اور ہمت کر کے اس گناہ سے باہر نکلیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے تسلسل سے گناہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کو خوف ہو کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ توبہ کر کے انسان اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے لیکن تسلسل سے یہ گناہ نہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام پائے. یہ لیکن داؤ پہ لگانے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ خود اپنے آپ خودکشی کر لے، یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے اگر میں گناہ چھوڑوں گا، بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں تو شاید مجھے کوئی مار دے گا، شاید میں زندہ نہ رہ سکوں. تو اب جیسے نشے والے ہوتے ہیں، رینچی وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ خیر ان کو نشہ چھڑوایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ہمت کر کے چھوڑتا ہے اور بالفعل ایک دم اس کو ایسا افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو انسان ان گناہوں سے خطاؤں سے اپنے آپ کو دور کرے اور اپنی ایک طرح سے زندگی داؤ پہ لگا لے. لیکن ہو کسی کے مشورے سے، ڈاکٹر وغیرہ کے، ایسا نہیں کہ ویسے آدمی سائڈ میں ہو کر ترتیب کو اور تدریج کو ترک کر دے. کیونکہ آہستہ آہستہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. نشے وغیرہ کے حوالے سے میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں. اور ایک دم ہٹ کر انسان گویا کہ اپنے آپ کو مار لے، یہ شاید خودکشی کے زمرے میں آ جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں مشورے سے، اگر کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر کوئی اچھے حکیم وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں اور ایسا کریں، اور آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، اس کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں، تو مر جانا ہی بہتر ہے. لیکن اس طرح کے گندے کاموں سے انسان دور ہو. تو کوشش یہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے حق میں بھی دعا کریں کہ ہم ان کی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو چھوڑیں اور کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. جب بھی توبہ کریں گے اللہ کی رحمت ہمارے انتظار میں ہے گویا کہ، اور وہ اپنی آغوش میں لے لے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا